میں تحریک پیش کرتا ہوں کہ مجموعی تعزیرات پاکستان 1860 اور مجموعی ضابطۂ فوجداری 1898 میں مزید ترمیم کرنے کا بل فوجداری قوانین ترمیمی بل 2020 قائمہ کمیٹی کی رپورٹ کردہ صورت میں فی الفور زیر غور لایا جائے۔ اس کو پاس کر دیں سر۔ I think the ayes have it and consequently the motion is adopted. یہ ہیں جماعت اسلامی کے رکن قومی اسمبلی مولانا عبدالاکبر چترالی، جنہوں نے قومی اسمبلی سے صحابہ کرام اور اہل بیت عظام اور امہات المومنین کی توہین پر عمر قید کی سزا کا بل منظور کروایا ہے۔ میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، میں ہاؤس کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ناموس رسالت بل، یہ ناموس رسالت ہے جناب اسپیکر، اس بل کو قومی اسمبلی سے آپ نے منظور کرایا اور آپ ہی چیئر کر رہے ہیں۔ یہ آپ کے لیے دنیا میں بھی آخرت میں بھی اور میرے لیے بھی اور تمام میرے دوست بہن بھائی جہاں موجود ہیں ان سب کے لیے آخرت کا ایک ذخیرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے کہ اس کے بدلے میں ہمارے گناہ بھی معاف کر دے اور ہمیں جہنم کے وہ آگ سے بھی بچا لے، آمین۔ آئین پاکستان کے مطابق قوانین کو اسلامی تعلیمات کی روشنی میں ڈھالنا ریاست پاکستان کی ذمہ داری ہے۔ قرآن و سنت کے مطابق صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار اور امہات المومنین سے محبت جزو ایمان ہے، مگر بدقسمتی سے بعض عاقبت نااندیش غیر ذمہ دارانہ اور توہین آمیز تحریر اور گفتگو کا ارتکاب کرتے رہے ہیں۔ اس کی وجہ سے ملک میں فرقہ وارانہ کشیدگی، یہاں تک کہ دہشت گردی اور قتل و غارت گری کی بھی ایک تاریخ رہی ہے۔ اس کبھی فعل کا راستہ روکنے کے لیے مؤثر قانون کے ذریعے سخت سزاؤں کی ضرورت تھی تاکہ اس جرم کا ارتکاب کرنے والا پہلے 100 بار سوچے۔ ساتھ ہی ساتھ جن اہل ایمان کی اس کبھی حرکت سے دل آزاری ہوتی ہے وہ قانون کو ہاتھ میں لینے کے بجائے ریاستی قوانین کا سہارا لے کر اس جرم کو روکنے کا باعث بنے۔ اس سے پہلے تعزیرات پاکستان میں صحابہ کرام، ازواج مطہرات اور دیگر مقدس شخصیات کی آنت پر 3 سال قید اور جرمانہ کی سزا تھی، جبکہ یہ قابل ضمانت جرم تھا۔ اس کے مقابلے میں مجموعہ تعزیرات پاکستان کی دفعہ 500 کے تحت ایک عام آدمی کی حد تک عزت کی سزا بھی 5 سال قید اور 1 لاکھ روپیہ جرمانہ تک تھی۔ گویا صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار کی ناموس کے مقابلے میں ایک عام شخص کی عزت کو بھی مقدم رکھا گیا تھا۔ چنانچہ اس ناقص قانون میں اصلاح ضروری تھی۔ جماعت اسلامی کے رکن قومی اسمبلی مولانا عبدالاکبر چترالی نے صحابہ کرام، امہات المومنین، اہل بیت اور خلفائے راشدین کی توہین کی سزا میں ترمیم کا بل پیش کیا، جسے قومی اسمبلی نے متفقہ طور پر منظور کیا۔ فوجداری قانون ترمیمی ایکٹ 2021 کی منظوری سے اب صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار کی توہین کو ناقابل ضمانت جرم قرار دیا گیا ہے اور اس کی سزا کو 3 سال سے بڑھا کر عمر قید کر دیا گیا ہے۔ مولانا عبدالاکبر چترالی کی پیش کردہ مذکورہ بل کی قومی اسمبلی نے متفقہ طور پر منظوری دے دی ہے۔ سینٹ سے منظوری کے بعد یہ تعزیرات پاکستان کا حصہ ہوگا۔ اس قانون کی منظوری کا عامۃ المسلمین، دینی جماعتوں اور علماء کرام نے زبردست خیر مقدم کیا ہے اور جماعت اسلامی کی قیادت اور بالخصوص مولانا عبدالاکبر چترالی اور اس بل کو پاس کرنے والے ارکان اسمبلی کو خراج تحسین پیش کیا ہے۔ امیر جماعت اسلامی سراج الحق نے مولانا عبدالاکبر چترالی کو بل پاس کروانے پر مبارکباد پیش کرتے ہوئے خراج تحسین پیش کیا۔ مولانا عبدالاکبر چترالی صاحب، السلام علیکم۔ قومی اسمبلی میں صحابہ کرام، صحابیات اور اہل بیت کے حوالے سے آپ نے جو بل پاس کروایا ہے اس پر میں آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ بہت بڑا کارنامہ آپ نے انجام دیا۔ علماء، مشائخ، دینی تنظیمات، اداروں اور عوامی حلقوں نے قومی اسمبلی سے انسدادی توہین صحابہ بل کی منظوری کو تاریخ ساز فیصلہ قرار دیا۔ اس بل کو پاس کروانے پر اندرون اور بیرون ملک سے مولانا عبدالاکبر چترالی اور قومی اسمبلی کا شکریہ ادا کرتے ہوئے خراج تحسین پیش کیا اور بل کی منظوری کو وقت کا اہم تقاضا قرار دیتے ہوئے کہا کہ اس قانون کی روح کے مطابق عمل درآمد کیا گیا تو یہ بہت سے فسادات اور مسائل کا راستہ روکنے کا ذریعہ بنے گا۔ پاکستان کے تمام مسلمان عبدالاکبر چترالی صاحب کے ساتھ مند ہیں اور اسے انہوں نے یہ عظیم الشان خوشخبری پاکستانی قوم کو دی۔ امید ہے یہ قانون مقدس شخصیات کی توہین کے ذریعے فرقہ وارانہ کشیدگی اور فسادات پیدا کرنے والے عناصر کے مذموم مقاصد کو روکنے کا باعث بنے گا اور ان عناصر کے سدباب کے خواہش مند حضرات اب قانون کو ہاتھ میں لینے کی بجائے مؤثر قانونی کارروائی کا راستہ اختیار کریں گے۔